بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور جان نثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان حق و صداقت میں اترتے گئے اور شہادت کا جام نوش کرتے گئے، جن میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، جوان، خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہوں نے ایک ایک کر کے اپنے خون سے وفاداری کی مثال قائم کی۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے 13 سالہ بیٹے نے جب امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کی اجازت مانگی تو فرمایا کہ بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، لیکن قاسم علیہ السلام نے کہا کہ چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر بن حسن علیہ السلام کم عمری میں بہادری سے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عون و محمد بن جعفر، حضرت زینب کے بیٹے، جنہیں بی بی زینب نے خود تیار کر کے میدان میں بھیجا۔ چھٹے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور دیگر بن عقیل مسلم بن عقیل کے بیٹے، جو کوفہ میں پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، ان کے بیٹوں نے بھی کربلا میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت وہب بن کلبی، 9 مسلم جوان، اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ امام علیہ السلام کی نصرت کو آئے، شجاعت سے لڑے اور دشمن نے شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر، 75 سال کے بزرگ صحابی، مگر جذبہ جوانوں سے بڑھ کر امام علیہ السلام کے علم برداروں میں سے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں شمار ہیں، جنہوں نے آخری لمحوں میں بھی امام علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ حضرت جون، حبشی غلام، امام حسین علیہ السلام کے وفادار، حضرت سعد بن عبداللہ حنفی، جو نماز کے وقت امام علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن گئے اور تیروں سے چھلنی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اصغر علیہ السلام، 6 ماہ کا شیر خوار بچہ، جس کے لیے حضرت امام علیہ السلام نے پانی مانگا، مگر حرملہ نامی دشمن نے تیر چلایا اور معصوم علی اصغر کا گلا 3 شاخہ تیر سے چھید دیا گیا۔ اور سامعین، آخری شہید حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، تنہا، زخمی، پیاسے، وقت کے یزید کے سامنے حق کا پرچم بلند رکھتے ہوئے۔ سامعین، اب آپ کو بتائیں گے حضرت علی اکبر کی شہادت کا مکمل واقعہ، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی امانت حضرت قاسم علیہ السلام کو میدان کربلا میں سپرد کر کے امام حسین علیہ السلام خیمے میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے، تو حضرت امام علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان مجھے اجازت فرمائیے۔ علی اکبر، جو کہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر اپنے خون کا نذرانہ لے کر کربلا میں اترنے کی اجازت مانگ رہے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک دلسوز آہ بھری اور فرمایا، تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانے پاک کی صورت سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا، ابا حضور، جس نانے پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو آج پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل کو اپنے نانا کی سنت کیوں نہیں ادا کرنے دیتے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا، بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔
شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سالہ کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا جان، مجھے اجازت فرمائیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، تجھے اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے تمہیں پالا ہے۔ تو حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور حضرت زینب علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے اور فرمایا، اے پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا، پر میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے اس مرتبہ شہادت سے کیوں محروم رکھ رہی ہیں؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجیے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک تمہیں اپنے سے جدا نہیں کیا، اور آج کیسے تجھے ہمیشہ کے لیے خود سے اوجھل کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور حضرت زینب علیہ السلام بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہربانو بھی پاس کھڑی تھی، جو بار بار اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ فرمایا، پھوپھی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ پر آپ نے اپنا منہ پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے آنکھیں کھول لیں اور فرمایا، علی اکبر، جاؤ بیٹا، مگر ایسے جانا کہ باطل اور حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شہادت کا راز کھل جائے۔ چنانچہ شہربانو نے لباس بدلا، جس میں بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی۔ اس کے بعد امام علی نے ہتھیار لگائے، جس میں امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر علیہ السلام کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار تھی۔ اس کے بعد جب علی اکبر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین سے خیمے میں ملنے گئے تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چیخیں نکل گئیں، شہربانو بے ہوش ہو گئیں، امام پاک تڑپ گئے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیر خوار علی اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا تھا، اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر اپنے بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد بھائی چونکہ بہت بیمار تھے اور 3 دن کے پیاسے بھی تھے، اٹھ نہیں سکے، تو علی اکبر کی آنکھیں انہیں دیکھ کر اشکبار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے اور دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ اسی دوران عمرو بن سعد نے پکارا، اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ تو نواسہ رسول نے علی اکبر کو اٹھایا اور فرمایا، جاؤ بیٹا، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو پکار رہا ہے۔ اور پھر باپ نے اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانوں دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے اور اپنی بہن سغرا کو یاد کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے پوچھنے پر فرمایا کہ بہن سغرا کو میں نے لانے کا وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میری راہ دیکھتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، اسے کیا خبر کہ دشمنوں نے مجھے مہلت ہی نہیں دی۔ اس کے بعد ہاشمی شہزادہ گھوڑے کو چلنے کا حکم دینے لگا کہ بہن سکینہ روتی ہوئی آئی اور دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگی، جب بھائی دلہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس سے واگ دینی پڑتی ہے، تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہوئے ہو تو کچھ انعام دیتے جاؤ۔ حضرت علی اکبر کے پاس اس وقت بہن کو دینے کے لیے چند قطرے آنسوؤں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، جو اس نے اپنی بہن کے دامن میں گرا دیے۔ اس کے بعد علی اکبر چل پڑے میدان جنگ کے لیے اور خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ اور پھر ہاشمی نوجوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا۔ عمرو بن سعد نے علی اکبر کا جاہ و جلال دیکھا تو کہا، اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو۔ مجھے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ سی دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمرو بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا ہمارے پاس آ جاؤ تو پانی بھی ملے گا اور عیش و آرام بھی ملے گا۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے علی اکبر علیہ السلام کا خون کھول گیا اور فرمایا،
کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ ہوش کر اور حق اور باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین علیہ السلام اور یزید میں امتیاز کر، اور پانی کے چند قطروں کے لیے حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کرے گا تو یہ تیرا وہم و گمان ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے ایسی تقریر کی کہ کوفیوں کے دل دہل گئے اور خود عمرو بن سعد گھبرا گئے۔ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر نے خود ہی یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا اور ایک ہی وار سے کئی دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرا کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی لشکر پر بجلی کی طرح چمکتے تو یزیدیوں کو خاک ستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ حضرت علی اکبر بظاہر دیکھنے میں چھوٹے معلوم ہوتے تھے پر جنگ کرتے ہوئے علی معلوم ہوتے۔ جب لڑتے لڑتے سخت دھوپ میں لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تو یزید کے لشکر سے نکل کر باپ کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جان پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ اگر میرے پاس پانی ہوتا تو سب سے پہلے تمہیں دیتا، پر آج تمہارا باپ تمہاری پانی کی طلب کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال۔ علی اکبر نے زبان منہ میں ڈال کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک بار علی اکبر دشمنوں کے سامنے مقابلے پر ڈٹ گئے اور آپ کی تلوار یزیدیوں پر صاعقہ بن کر چلی اور ایک ہی وار میں 12 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بڑے بڑے بہادروں کے یہ منظر دیکھ کر حوصلے ٹوٹ گئے اور ہاشمی جوان کی تلوار کے آگے نامور شہسواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے، اہل بیت کا ایک جوان ہی ہمارے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے، اسے اور تھوڑی مہلت دے دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ حسین علیہ السلام کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا رہے گی اور نہ ہی میرا دین۔ عمرو بن سعد نے اسے اپنی انگوٹھی دی۔ اس کے بعد طارق بن شیس اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہوا سامنے آ گیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر نے روک لیا اور پھر اس کے سینے میں ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ آپ نے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدموں سے اٹھایا اور اسے روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر علی اکبر علیہ السلام نے اسے سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر طارق جمیل کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا، اور اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر علیہ السلام پر کیے مگر سب خالی گئے۔ علی اکبر علیہ السلام نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر علیہ السلام کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح علی اکبر علیہ السلام نے کوفیوں کے دل دہلا دیے اور عمرو بن صغیر گھبرا گیا۔ اس جرأت اور شجاعت پر حضرت فاطمہ علیہ السلام خوش تھیں۔ آپ کے اس انداز جنگ پر علی علیہ السلام حیران تھے اور روح فطرت مرحبا پکار اٹھی اور تازہ دم ہو کر پھر میدان سے باہر نکلے۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاؤں کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا، ابا جان پانی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حوض کوثر سے پانی پیو۔ فرمایا، ابا حضور خدا کی قسم، آج اگر علی اکبر کو پانی کے چند قطرے مل جائیں تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں۔ فرمایا، علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام دامن پھیلائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازو کھولے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔
یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام پھر یزید کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگیں اور سروں پر سر گرنے لگے، اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور شہ سوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر علی اکبر کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو میری شہ سواری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا میری بھی جماعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور اس کے بعد آپ نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے۔ اسی دوران ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے پار ہو گیا، اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو کہ ٹوٹ گیا۔ اور عمرو بن سعد نے پکارا حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چل پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑی کہ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ پھر نواسہ رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام اس طرف آتے تو آواز آتی ابا جان مجھے پکڑنا، اس طرف جاتے تو دوسری طرف سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخر کار حسین علیہ السلام نے یزید کے لشکر کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور اپنی چادر میں باندھے تو لاش اٹھتی نہیں، اور سامعین لاش اٹھتی بھی تو کیسے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین علیہ السلام آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی اے ابا جان ٹھہریے، علی کرم اللہ وجہہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سامعین، ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی، عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا، معصوم علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا، بی بی شہر بانو آہیں بھر رہی تھیں، سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئیں، ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں کوئی بھی اور نہیں تھا جو علی اکبر علیہ السلام کی لاش کو سید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے، تمام ستارے ڈوب چکے تھے، عابد بیمار تھا اور علی اصغر شیر خوار تھا، ساتھ جاتا بھی تو کون؟ امام علیہ السلام نے قبر کھودی اور اپنے لختے جگر کو بڑے ہی صبر اور سکون کے ساتھ دفن کر دیا۔ سامعین، اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری اسی طرح کی اور ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔